السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں علامہ اقبال صاحب کی کتاب ضرب کلیم سے ان کا وہ کلام پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ انہوں نے تصوف کے نام سے لکھا ہے۔ آئیے پہلے کلام سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ حکمت ملکوتی یہ علم لا ہوتی، حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ذکر نیم و شبی یہ مراقبے یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں، عقل جو ماہ و پروین کا کھیلتی ہے شکار، شریک شورش پنہاں نہیں تو کچھ بھی نہیں، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، عجب نہیں کہ پریشان ہے گفتگو میری، فروغ صبح پریشان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، علامہ اقبال صاحب صوفیوں کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ یہ حکمتی ملکوتی یہ علم لا ہوتی۔ صوفیوں کی نزدیک کچھ اصطلاحات ہوا کرتے ہیں کہ جب ایک انسان ذکر اور فکر اور عبادت میں آگے بڑھتا ہے تو اس کے درجات ہوتے ہیں اور اس کے مختلف عالم ہوا کرتے ہیں۔ ایک کو عالم ملکوت کہا جاتا ہے، دوسرے کو عالم لاہوت کہا جاتا ہے، پتہ نہیں جبروت بھی ہے، اور عجیب کے عالم ہیں جن عالموں کا ذکر اور جن عالموں کی خبر میرے نبی نے نہیں دی تھی۔ آج ہمارے صوفی حضرات وہی اصطلاحات ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور میرے بھائیوں ان چیزوں کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ صحابہ کی زندگی میں تابعین اور تبع تابعین حتیٰ کہ ترکیوں تک، یعنی ترکیوں کے آنے تک ایسی کوئی بات نہیں تھی ہمارے اسلام میں۔ تو بہرحال یہ چیز ابھی عام ہو گئی ہے اور لوگ یعنی صوفیوں سے متاثر بھی ہیں، اور صوفیزم ایک الگ مذہب بنا ہوا ہے اسلام کے اندر جو کہتے ہیں کہ بھائی سب یعنی ہم ہی اصل ہیں۔ تو اقبال صاحب انہیں کیا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ آپ کے جو علوم ہے ان علوم کے اصطلاحات حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اگر یہ حرم کے درد کا درمان یعنی معالج نہیں ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، حرم کا درد وہ کیا ہے اور حرم کے درد کا درما وہ کون ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کی طرف اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ فرعون نے خود کو خدا کہا تھا اور وہ نماز وغیرہ نہیں پڑھتا تھا، بلکہ اس بدبخت نے پوری بنی اسرائیل قوم کو برسوں سے اور صدیوں سے غلام بنا رکھا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ اس کا بندہ بندوں کے غلام رہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ سارے بندے براہ راست مجھ سے رابطہ رکھے اور کوئی بندہ دوسرے بندے کے اوپر ظلم نہ کرے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو غلامی سے چھڑانے کے لیے بھیجا تھا۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مکہ میں حرم شریف میں اس لیے نہیں بھیجا کہ حرم شریف میں اور کعبہ میں 360 بت رکھے گئے تھے اور لوگ ان کی پوجا کیا کرتے تھے، بلکہ پوری انسانیت خصوصاً مکہ اور جزیرہ عرب اس میں یہ رواج عام ہو گیا تھا کہ جو کمزور تو وہ طاقتور کا ایک نوالا ہوا کرتا تھا، جب بھی کمزور گزرتا تھا تو اس کو کوئی بھی غلام بنا سکتا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کو پوری دنیا کی انسانیت پر رحم آیا اور ساری دنیا میں یہ نظام چل رہا تھا کہ ہر کمزور زوراور کا غلام رہا کرتا تھا۔ اللہ نے میرے نبی کو بھیجا غلامی یعنی اپنے بندوں کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے، ہمیشہ قیامت تک یہ نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ تو حرم کا درد کیا ہے؟ جب انسانیت مصیبت میں ہو، انسانیت مظلومیت میں ہو، انسانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، اللہ سبحانہ و تعالی ایک موسیٰ کو بھیجتے ہیں، ایک پیغمبر کو بھیجتے ہیں، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے ہیں، یہ معالج ہوا کرتے ہیں اور یہ ظلم کے نظام کے خلاف، اس کے ظلم کے نظام کے مقابلے میں ایک ایسا نظام کھڑا کرتے ہیں جس میں کوئی انسان دوسرے انسان کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا۔ تو اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ اے صوفی، اگر تمہارے علم میں اور تمہارے شعبے میں یہ چیز نہیں ہے، یعنی تمہارے پاس اگر انسانیت کے لیے کوئی لائحہ عمل نہیں ہے،
صرف عالموں کی بات ہو رہی ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ذکر نی مشبی، یہ مراقبی، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ جو صوفی حضرات ہیں یہ آدھی آدھی راتوں کو اٹھتے ہیں اور اجتماعی ذکر کرتے ہیں، خفی ذکر کرتے ہیں، جہری ذکر کیا کرتے ہیں، مراقبے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان مراقبوں سے، ذکر اذکار سے ہمیں ایک سرور ملتا ہے۔ علامہ صاحب نے فرمایا کہ یہ تمہاری اتنی محنتیں اور یہ مشقتیں، اگر تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ساری مشقتیں اگر تمہیں تمہاری پہچان نہیں کرواتی تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک انسان ہے، غلام ہے، اسے پتہ نہیں چلتا میں غلام ہوں۔ ایک انسان غلام ہے، پتہ بھی ہے، اس کے پاس کوئی راہ نہیں ہے کہ میں کیسے غلامی سے نجات پاؤں گا۔ ایک انسان ہے کہ غلام نہیں ہے لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ وہ بیچارے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اب کس طرح ان کو نجات دیں گے، کیسے ان کی حفاظت کریں گے، کیسے ہم ظالم کے ہاتھ روکیں گے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے خودی، اور خودی یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان لیں کہ ہم کون ہیں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کا بندہ ہو وہ کسی اور کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تصوف میں آپ دیکھتے ہیں بیعتیں ہوتی ہیں، پھر مرید اور پیر مرشد، یہ چیزیں، یہ پیر بالکل خدا بنا ہوتا ہے، لوگ آ کے اس کے ہاتھ چومتے ہیں، پیر پکڑتے ہیں، عجیب عجیب کے کام ہوتے ہیں ان کی مجلسوں میں۔ تو میرے محترم دوستو بھائیوں، یہاں تو خودی کی پہچان یعنی اپنے آپ کی پہچان نہیں ہوتی، بلکہ انسان مزید اندھیرے میں چلا جاتا ہے۔ اقبال صاحب کہتے ہیں کہ اگر تمہاری یہ ذکر و اذکار اور یہ تمہارے مراقبے تمہیں اپنی پہچان نہیں کروا رہے ہیں تو ویسے عبث ہے اور کوئی اس سے فائدہ نہیں ہے۔ عقل جو ماہ و پروین کا کھیلتی ہے شکار، شریک شورش پنہا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایک عقل ہے، عقل کو اللہ نے دنیا کی چیزوں کا علم دیا ہے، دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا اور دنیا کی چیزوں کے شر سے بچنا، یہ سارا ہنر، جتنا بھی ہنر ہے، یہ اللہ نے عقل کو سمجھا رکھا ہے۔ اب یہ عقل جو زمین کی چیزیں تو چھوڑ دے، ماہ و پروین یعنی چاند، سورج اور ستاروں کی بھی تحقیق کرتے ہیں اور ان کا بھی شکار کھیلتی ہے یہ عقل، مگر شریک شورش پنہا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل کے اندر جو ہنگامے اٹھتے ہیں یہ اس میں شریک نہیں ہے۔ یہ دل کے ہنگاموں کی یعنی انسانیت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، دل یار اندھیروں سے بھرے ہیں اور دل خون کے آنسو رو رہے ہیں، عقل کو پرواہ نہیں ہے، یہ بالکل شریک ہی نہیں ہوتی۔ تو اس کی تحقیق جو زمین اور آسمان کی تحقیق میں لگی ہے یہ عقل، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو لوگ بھی تحقیق کرتے ہیں چیزوں پر تو انہیں چاہیے، یہ چیزیں تو جسم کی ضرورتیں ہیں اور اللہ کی تلاش روح کی ضرورت ہے۔ تو روح، جب ہم چیزوں کی تحقیق میں لگیں گے تو ہونا چاہیے کہ اللہ کی عظمت ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائے اور اللہ کی محبت ہمارے دل کے اندر آ جائے، اس سے یہ مراد ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کی تحقیق یعنی مخلوق کی تحقیق میں لگتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، تو اس تحقیق کا کوئی نفع نہیں ہے۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خرد بھی عقل کو کہا جاتا ہے، یہاں سے خرد سے ہم زبان مراد لیں گے کہ آج کل جیسے ہم مسلمان ہیں کہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اور ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن نہ ہماری نگاہ، نہ ہمارا عمل اور نہ ہمارے دل مسلمان ہیں۔ یعنی ہمارے عمل سے اور ہمارے ایمان سے کوئی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اقبال صاحب چاہتے ہیں کہ ہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا، اس کا عمل بھی پکا ہو اور وہ عمل میں بھی مسلمان نظر آئے کہ ہاں جو دو بندے وہ عمل کر رہے ہیں، ایک برا کر رہا ہے، ایک اچھائی کر رہا ہے، ایک ظلم کر رہا ہے، ایک ظلم سے منع کر رہا ہے،
تو پتہ چل جائے کہ ہاں یہ مسلمان کون ہے. عمل سے نگاہ یہ بھی عمل ہے، لیکن آج ہماری نگاہ یہ مسلمانوں والی نہیں ہے. اللہ نے مسلمان سے فرمایا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ کہ ایمان والے اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں. لیکن ہماری نظریں کیسی ہوتی ہیں؟ تو ہمارے عمل اور ہمارے ایمان یہ کلمہ توحید جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے اس کے مطابق نہیں ہے تو یہ کلمہ یہ جو خالی کلمہ ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں. عجب نہیں کہ پریشان ہے گفتگو میری، فروغ صبح پریشان نہیں تو کچھ بھی نہیں. علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میری گفتگو لوگوں کو پریشان کر رہی ہے. یعنی انسان کو کوئی پتہ ہی نہیں کہ میرے اوپر اور میری قوم کے اور میرے ملک کے اوپر کیا گزر رہا ہے. یہ بالکل اطمینان سے اچانک اس نے علامہ اقبال صاحب کا کلام سنا، دل میں آگ لگ گئی. تو فرماتے ہیں کہ پھر جو دل والا ہو، جو زندہ انسان ہو، جو غیرت والا ہو، اس کو اقبال صاحب کے کلام سے غیرت ملے گی، وہ ایمان حاصل کرے گا اور وہ عمل کے میدان میں اترے گا. تو اقبال صاحب کہتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ میری گفتگو، میرا کلام لوگوں کو پریشان کر رہا ہے، لیکن فروغ صبح پریشان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر یہ فروغ یعنی یہ صبح کو فروغ نہیں دے سکتا، یعنی میری باتیں اگر صبح کو فروغ نہیں دے سکتی، میری گفتگو سے صبح نہیں آتی اور لوگوں کو اس سے روشنی نہیں ملتی تو اس سے کوئی فائدہ نہیں. مقصد یہ ہے کہ علامہ اقبال صاحب کی گفتگو یہ نور ہے، اور یہ کیا اس سے کیا ہونا چاہیے؟ اس سے ہونا چاہیے کہ ہر انسان اور ہر مسلمان اس سے نور حاصل کر لے اور اندھیروں سے انسان نکل آئے. لیکن میرا کلام سن کر بھی کوئی اندھیروں سے نہیں نکل سکتا اور کوئی دوسروں کو بھی اندھیروں سے نہیں نکلوا سکتا تو اس میرے کلام سننے کا فائدہ ہی نہیں ہے. مقصد یہ ہے میرے محترم دوستو بھائیوں، یہ علامہ اقبال صاحب کا کلام ہے جو تصوف کے نام سے لکھا گیا تھا. اگر آپ کو پسند آیا ہو دوسروں تک پہنچا دیجیے گا. جزاکم اللہ.